بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جنگ یمامہ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ جنگ یمامہ وہ جنگ تھی جس کے متعلق اہل مدینہ کہتے تھے کہ بخدا ہم نے ایسی جنگ نہ پہلے کبھی لڑی نہ اس کے بعد۔ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئیں، بدر، احد یا خندق، خیبر یا موتا، ان تمام جنگوں میں صرف 259 صحابہ کرام شہید ہوئے، جبکہ ختم نبوت کی اس جنگ میں 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا۔ دوستو، مسلمہ کذاب کے دعوے نبوت کے نتیجے میں جنگ یمامہ لڑی گئی۔ جنگ یمامہ کی اہمیت کا اندازہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خطاب سے لگایا جا سکتا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ لوگوں، مدینے میں کوئی مرد نہ رہے، اہل بدر ہوں یا اہل احد، سب یمامہ کا رخ کرو۔ بھیگی آنکھوں سے وہ دوبارہ بولے کہ مدینہ میں کوئی نہ رہے حتیٰ کہ جنگل کے درندے آئیں اور ابو بکر کو گھسیٹ کر لے جائیں۔ یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ مدینہ منورہ مردوں سے خالی ہو جائے اور جنگل کا کوئی درندہ حضرت ابو بکر کو کھا بھی جائے تو اس کی پرواہ نہ کرے۔ اصحابہ کرام کہتے ہیں کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کو نہ روکتے تو وہ خود تلوار اٹھا کر یمامہ کا رخ کرتے۔ دوستو، جنگ یمامہ کی تفصیلات کیا ہیں؟ آئیے جنگ یمامہ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد جتنے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان میں سب سے خطرناک مسلمہ کذاب تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ بنو حنیفہ سے تھا اور یہ شخص بہت دھوکے باز، مکار، عیار اور چرب زبان تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اور کہا کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور میں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کذاب قرار دیا، یعنی سب سے بڑا جھوٹا۔ کذاب نے اذان میں بھی تبدیلی کر دی تھی اور اس کے پیروکار اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد نعوذ باللہ مسلمہ کا نام لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف فوج بھیجنا چاہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مہلت نہ مل سکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد یہ اہم کام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں انجام دیا گیا۔ دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مہم کو اولین نمبر پر اہمیت دی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے ختم نبوت کے مقدس عقیدے پر اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ دوستو، ایک مرتبہ حبیب بن زید انصاری یمامہ کے علاقے سے گزر رہے تھے کہ مسلمہ کو اس کی اطلاع ملی۔ مسلمہ نے انہیں اپنے پاس بلایا اور کہا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ اس پر حضرت حبیب نے جواب دیا کہ ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد کذاب نے کہا کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس نے پوچھا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ مسلمہ اللہ کا رسول ہے؟ اس پر انہوں نے فرمایا کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ مسلمہ کذاب ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تم یہ گواہی نہ دو گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ دوستو، حضرت حبیب نے فرمایا کہ تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو، میں ہرگز یہ گواہی نہیں دوں گا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ ہاتھ کاٹنے کے باوجود حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے موقف پہ قائم رہے۔ پھر ان کا ایک پاؤں کاٹا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی جھوٹی نبوت کے اقرار نہیں کیا، تو پھر دوسرا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ دوستو، ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک ایک عضو کاٹ کر شہید کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے موقف پر قائم رہے۔ دوستو، جب یہ خبر مدینہ منورہ پہنچی تو خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام بہت زیادہ غمگین ہوئے، لیکن حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مشکل ترین کیفیت میں جرات و استقامت نے ہر مومن کو مطمئن کر دیا۔ دوستو، خلافت سنبھالتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اکرمہ کو ایک فوج دے کر روانہ کیا اور حکم دیا کہ تمہارے پیچھے شرجیل بالحسنہ ایک مزید دستہ لے کر آ رہے ہیں، ان کے آنے تک جنگ شروع نہ کرنا، البتہ جب وہ پہنچ جائیں تو مسلمہ پر حملہ کر دینا۔ دوستو، اہل یمامہ نے
مضبوط قلعے تعمیر کر رکھے تھے اور مسلمہ کے پاس گرد و نواح سے مختلف قبائل کے مرتدین اور جنگجو بھی ہتھیار بند ہو کر پہنچ چکے تھے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی جب اس علاقے میں پہنچے تو کسی حکمت کے پیش نظر انہوں نے حضرت شرجیل اور ان کے ساتھیوں کا انتظار کرنے کے بجائے مسلمہ سے جنگ چھیڑ دی۔ چونکہ ان کی تعداد کم تھی اور دشمن پہلے سے تیار بیٹھے تھے، اس لیے مسلمانوں کو وقتی طور پر پسپا ہونا پڑا۔ اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے جرأت کے باوجود اللہ کی کوئی مصلحت تھی جسے وہی جانتا تھا۔ دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ اطلاع ملی تو انہوں نے ایک خط میں سرزنش کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے اجلت سے کام کیوں لیا اور شرجیل کے پہنچنے سے قبل جنگ کیوں چھیڑ دی؟ خیر، جو مقدر میں تھا وہ ہوا۔ اب واپس مدینہ آنے کے بجائے مہرہ اور عمان کے مرتدین کے خلاف لڑنے کے لیے حذافہ اور ارفجہ سے جا ملو، اور جب وہاں سے فارغ ہو جاؤ تو پھر حضرت موت اور یمن کے مرتدین سے لڑنے کے لیے مہاجرین بن ابی امیہ کے پاس چلے جانا۔ اس عرصے میں حضرت خالد بن ولید بھی اپنی مہمات سے فارغ ہو چکے تھے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مسلمہ کذاب کے مقابلے پر سپہ سالار بنا کر بھیجا اور حضرت شرجیل کو حکم دیا کہ وہ خالد بن ولید کے لشکر میں شامل ہو کر مسلمہ کے مقابلے میں جہاد میں حصہ لے۔ دوستو، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لشکر تو پہلے ہی ان علاقوں میں موجود تھی۔ آپ بھی دربار خلافت سے حکم ملنے پر مدینہ سے تیز رفتاری کے ساتھ محاذ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کی مدد کے لیے مدینہ سے انصار و مہاجرین صحابہ پر مشتمل 2 دستے مزید روانہ کیے گئے، اور ان صحابہ کرام میں بہت سے حفاظ و قاری بھی شامل تھے، اور وہ اصحاب بھی بڑی تعداد میں تھے جو غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب اور غزوہ حنین کے معرکوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد میں حصہ لے چکے تھے۔ اصحاب بیعت رضوان کی ایک تعداد بھی اس مقدس و مبارک فوج میں شامل تھی۔ دوستو، مہاجرین کرام کے امیر حضرت حذیفہ اور انصار کے امیر حضرت ثابت بن قیس انصاری تھے۔ فوج کے علمبردار حضرت عمر بن خطاب کے بھائی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مقرر کیے گئے تھے۔ دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دعاؤں کے ساتھ مدینہ سے باہر آ کر ان کو الوداع کہا۔ حضرت خالد بن ولید اپنی فوج کو لے کر اس علاقے پہ پہنچے تو دیکھا مسلمہ 40,000 جنگجو اپنے گرد جمع کیے اپنے قلعے کے باہر اقربہ کے مقام پر خیمہ زن ہے۔ اس کے سامنے کھلا میدان ہے اور حضرت خالد بن ولید نے بھی وہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ اس عرصے میں یہاں پہنچنے سے قبل حضرت خالد بن رضی اللہ تعالی عنہ کا سامنا بنو حنیفہ ہی کے ایک اور کافر سردار مجاع بن مرارہ سے ہوا، جو بنو عامر اور بنو تمیم پر شب خون مارنے کے بعد مال غنیمت لے کر واپس جا رہا تھا۔ اس کے سب ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے اسے جنگی حکمت عملی کے پیش نظر قید کر دیا گیا۔ دوسروں، حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے میدان جنگ میں پہنچنے کے دوسرے روز سے ہی باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی۔ دشمنوں کا ایک جنگجو میدان میں نکلا اور مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ حضرت زید بن خطاب اس کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے اور اس کا کام تمام کر دیا۔ دوستو، اس کے قتل کے بعد مسلمہ کی فوج بھپر کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئی، اور یہ حملہ اتنا سخت تھا کہ مسلمانوں کی صفوں میں قدر کمزوری نظر آنے لگی۔ اس موقع پر علمبردار لشکر حضرت زید بن خطاب، حضرت ثابت بن قیس اور ان کے دیگر ساتھی بڑی بہادری سے لڑے، اور مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے دونوں علمبرداروں نے جہاد کی عظمت، شہادت کا مقام و مرتبہ اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اے اہل ایمان، آج آگے بڑھنے کا دن ہے۔ اسی طرح حضرت ابو حذیفہ اور حضرت سالم مولا نے بھی اپنے ساتھیوں کو آگے بڑھنے کی تلقین کرتے ہوئے دشمن پر زوردار حملہ کیا۔ وہ بھی مسلمانوں کو مسلسل تلقین کیے جا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ آؤ جنت کی طرف بڑھو۔ صحابہ کرام کے دلوں میں شہادت کی تمنا تو ہمیشہ رہتی تھی، اب اس تمنا کو جلا ملی اور صحابہ کرام نے وہ کارنامہ سر انجام دیا جو رہتی دنیا تک یادگار ہے۔ دوستو، قبیلہ بنو حنیفہ بڑے ماہر تیر انداز تھے۔ مسلمان بنو حنیفہ کے تیر اندازوں کے تابڑ توڑ حملوں سے منتشر ہونے لگے تو حضرت عمار بن یاسر آگے بڑھ کر صحابہ کرام کو پکارنے لگے کہ اے اہل ایمان، میں عمار بن یاسر ہوں، میری طرف آؤ۔
وہ سامنے جنت ہے، جنت سے کیوں فرار اختیار کرتے ہو؟ حضرت عمار اس نازک مرحلے پر ایک بلند ٹیلے پر کھڑے تھے اور ان کا ایک کان شہید ہو چکا تھا، مگر اس تکلیف سے بے پرواہ وہ مردانہ وار دشمن سے برسر پیکار تھے۔ دوستو، یہ وہی عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور جنت کی بشارت دے رکھی تھی۔ شہادت تو ملی، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمار کی آواز سن کر صحابہ کرام نے ایک دوسرے سے کہا کہ جنتی کی پکار سنو اور جنت کی طرف بڑھو۔ دوستو، حضرت زید بن خطاب، حضرت ثابت بن قیس، حضرت ابو حذیفہ، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر مردانہ وار دشمنوں سے لڑ رہے تھے۔ بہت سارے دشمنان اسلام ان کے ہاتھوں سے جہنم رسید ہوئے۔ ان صحابہ کرام میں سب سے پہلے حضرت عمر کے بھائی حضرت زید شہید ہوئے، پھر حضرت ابو حذیفہ اور ان کے بعد حضرت سالم نے جام شہادت نوش کی۔ حضرت سالم شہادت کے وقت حضرت ابو حذیفہ کے قدموں میں گرے ہوئے تھے اور ان کے دونوں ہاتھ شہید ہو چکے تھے، مگر انہوں نے آخری وقت تک جھنڈا کٹے ہوئے بازو سے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر بلند رکھا تھا۔ حضرت ثابت بن قیس نے کفن زیبتن کر رکھا تھا اور خود کو خوشبو میں بسا رکھا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت کو بھی ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی تھی۔ صحابہ کرام ان کو دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ وہ دیکھو جنتی آ رہا ہے۔ حضرت انس فرمایا کرتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت ثابت کو جب شہادت اور جنت کی بشارت دی گئی تو اس کے بعد صحابہ کرام جب بھی ان کو دیکھتے تو کہتے وہ جنتی چلا آ رہا ہے۔ جس طرح یہ اصحاب اپنے ساتھیوں کو جنت کی ترغیب دے کر جنگ میں ابھار رہے تھے، اسی طرح مسلمہ کا بیٹا شرجیل بن مسلمہ بھی اپنے قبیلہ کو عصبیت جاہلانہ کا واسطہ دے کر جنگ پر ابھار رہا تھا۔ اس نے کہا، اے بنو حنیفہ، آج اپنے قبیلہ کی عزت خطرے میں ہے، قومی غیرت کا مظاہرہ کرنے کا یہی وقت ہے۔ آج دشمن کے مقابلے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھو، جان لو یہ معمولی جنگ نہیں، اگر حملہ آور غالب آ گئے تو تمہارے اہل و عیال ان کے قبضے میں ہوں گے۔ اپنی عزت اور اپنی ناموس کی حفاظت کرو اور دشمن کو صفِ ہستی سے مٹا دو۔ دوستو، شہید ہونے والے صحابہ کرام نے اپنی شہادت سے قبل جو تقریریں کی تھیں، انہوں نے مسلمانوں کے جوش و جذبے کو بہت بڑھا دی تھی۔ مسلمہ اور اس کے ساتھی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے اور اپنے قلعے کی طرف پسپائی اختیار کی۔ اسی وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے موقع کو غنیمت جانا اور زوردار حملہ کر کے آگے بڑھنے لگے۔ بنو حنیفہ کا ایک بہادر اور ماہر جنگجو محکم بن طفیل بھی مسلمہ کے بیٹے کی شرجیل کی طرح اپنی قوم کو غیرت دلا رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر نے اس پر نشانہ باندھ کر تیر چلایا جو اس کے گردن میں جا لگا اور وہ اسی وقت موت کے گھاٹ اتر گیا۔ اب مسلمانوں کی ہمت بڑھ گئی اور انہوں نے زوردار حملہ کر دیا، تاہم لڑائی کی کیفیت اس وقت تک ایسی ہی تھی کہ ابھی کچھ کہنا مشکل تھا کہ نتیجہ کس کے حق میں نکلے گا۔ اب حضرت خالد بن ولید نے ایک جنگی تدبیر کے تحت مسلمانوں کو حکم دیا کہ ہر قبیلہ اپنے الگ الگ نشان کے تحت دشمن سے لڑے۔ اس کا بہت اچھا اور مثبت نتیجہ نکلا، چنانچہ مسلمہ اور اس کے ساتھی مسلسل پیچھے ہٹتے ہوئے اپنے قلعہ حدیقۃ الرحمن میں داخل ہو گئے اور اندر سے تمام دروازے بند کر دیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو فرمایا کہ تیزی اور بہادری کے ساتھ دشمن کا تعاقب کرو۔ چنانچہ صحابہ کرام کے حملوں میں بہت تیزی آئی اور قلعے کے دروازے بند ہونے کے وقت بہت سارے مرتدین قلعے سے باہر رہ گئے تھے، جن میں بیشتر کو واصل جہنم کر دیا گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ قلعے کے اندر کیسے جایا جائے۔ اس مشکل کو بھی اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا اور مشہور انصاری صحابہ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے بہادر اور جنگجو تھے اور ان پر کبھی کبھار جنگ کے دوران ایسی کیفیت آتی تھی کہ جیسے لرزہ طاری ہو گیا ہو، اور اس کے بعد وہ شیر کی طرح دشمن پر جھپٹتے تھے۔ اس لڑائی میں بھی ان پر یہ کیفیت طاری ہوئی اور انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ مجھے اٹھا کر کسی طرح باغ کے اندر پھینک دو۔ ساتھیوں نے کہا کہ یہ مناسب نہیں کیونکہ آپ دشمن کے قابو میں آ جائیں گے۔ حضرت برا نے انہیں قسم دے کر سخت لہجے میں کہا کہ مجھے باغ کے اندر اتار دو۔ آخر مسلمانوں نے ان کو دیوار پر چڑھا دیا اور انہوں نے بے خطر قلعے کے اندر چھلانگ لگا دی۔ بے شمار مرتدین ان پر ٹوٹ پڑے اور وہ تنہا سب سے لڑتے پھرتے قلعے کے پھاٹک تک پہنچ گئے
اور بالآخر انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ دوستو، دروازہ کھلتے ہی اسلامی لشکر جو باہر انتظار میں کھڑا تھا باغ کے اندر داخل ہو گیا اور فریقین میں خونریز جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کو للکار کر کہا کہ مسلمانوں ثابت قدم رہو، بس تمہارے ایک اور حملے کی دیر ہے کہ دشمن تباہ ہو جائے گا۔ اس للکار پر مسلمانوں نے اس قیامت کا حملہ کیا کہ مرتدین کے قدم اکھڑ گئے۔ مسلمہ بھاگنے لگا تو اس کے ساتھیوں نے اس سے کہا کہ تیرا وعدہ کیا ہوا جو خدا نے تیرے قول کے مطابق تجھ سے کیا تھا؟ اس وقت کذاب نے کہا کہ یہ موقع ان باتوں کا نہیں ہے، اپنی جان اور اپنا ننگ و ناموس بچانا ہے تو بچا لو۔ جب یہ جھوٹا اور مکار انسان جان بچانے کے لیے بھاگے جا رہا تھا تو عین اسی وقت کذاب پر 2 حربے ایک ساتھ پڑے۔ ایک حضرت ویشی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے زمانے جہالیت میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا، اور دوسرا حضرت عبداللہ بن زید عاصم انصاری نے جن کے بھائی حضرت حبیب بن زید کو کچھ عرصے پہلے مسلمہ نے نہایت صفاکی کے ساتھ شہید کر ڈالا تھا۔ یہ حربے پڑتے ہی مسلمہ ہلاک ہو گیا اور مرتدین بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگ کھڑے ہوئے۔ دوستو، اس لڑائی میں مرتدین کے 10,000 آدمی مارے گئے۔ جس جگہ وہ قتل ہوئے اس جگہ کا نام حدیقۃ الرحمن کے بجائے پورے علاقے میں حدیقۃ الموت مشہور ہو گیا۔ مسلمان شہداء کی تعداد 1000 سے 1200 تک تھی۔ ان میں 300 سابقین و اول مہاجرین تھے، جبکہ مجموعی طور پر 700 کلام اللہ کے حفاظ شہید ہوئے۔ اس سے قبل کسی بھی جنگ میں کبھی اتنے جلیل القدر صحابہ کرام اتنی بڑی تعداد میں شہید نہیں ہوئے تھے۔ تاریخ اسلام کی پہلی تمام جنگوں کے اعداد و شمار دیکھیں تو سب شہداء مل کر بھی اتنے نہیں بنتے جتنے اس جنگ میں مسلمان شہید ہوئے۔ عبرتناک شکست کے بعد بنو حنیفہ کے جن مرتدین نے توبہ کر کے دوبارہ اسلام قبول کر لیا، حضرت خالد بن ولید نے انہیں معاف کر دیا اور پھر ایک قاصد کو فتح کی خوشخبری دے کر بنو حنیفہ کے ایک وفد کے ساتھ مدینہ منورہ بھیجا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وفد کے اراکین سے فرمایا کہ افسوس حال تم پر، تم کس طرح مسلمہ کذاب کے دام فریب میں پھنس گئے۔ انہوں نے ندامت کا اظہار کیا اور معافی کی التجا کی۔ اس طرح ایک مشکل ترین جنگ جس کے متعلق اہل مدینہ کہتے تھے کہ بخدا ہم نے ایسی جنگ نہ پہلے کبھی لڑی نہ بعد میں لڑی، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی بخشی۔ مسلمہ بن کذاب ہلاک ہو گیا۔ اس جنگ میں 1200 صحابہ کرام نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر کے اپنا عقیدہ واضح کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس سے اعلان جنگ کیا جائے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے میں جو غلطیاں اور خامیاں ہوئی ہیں اللہ انہیں دور کرے اور انہیں معاف کرے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔